بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے امریکی دورے کے ریفرنس سے ہے، اور بات تو اسی پہ ہوگی کہ ان کو کیوں بلایا گیا ہے، اس کے مضمرات کیا ہیں. تاہم ایک بات مشترک یہ ہے کہ بھارت کی بی جے پی اور پاکستان کی پی ٹی آئی دونوں اس بات پر بڑے متذبذب ہیں اور بڑے اس پر ناراض ہیں کہ عاصم منیر کو کیوں بلایا گیا ہے، اور یہ بہت برا ہوا ہے. تاہم اس کی طرف مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی اپنی وجوہات ہیں، اور وہ جو ان کو تکلیف ہے وہ اس کا اظہار اپنے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ ایک پارٹی جو ہے، وہ جو پاکستان کی پارٹی ہے، جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہ اس بات پر احتجاج کر رہی ہے کہ اس کو جنرل عاصم منیر کو کیوں بلایا گیا ہے. اور یہ کوئی سیاسی دورہ نہیں ہے، یہ ملٹری ٹو ملٹری جو ہے کانٹیکٹ ہمارے امریکہ کے ساتھ ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں ہے. اور فوج کے ایک دوسرے سے تعلقات ہمیشہ رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو جنرل جو ہیں، فوجی کمانڈرز جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایک ہاٹ لائن موجود رہتی ہے، جس پہ کہ آپ کے جو ہیں کمانڈرز جو ہیں وہ ایک خاص لیول تک ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ فوج سے تعلق جو ہے وہ ایک حد تک اپنا طور پہ ہوتا ہے. اور یہاں جو بلایا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر کو، وہ کسی سیاسی وجوہات کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ امریکی فوج کا 250 سال مکمل ہو گئے ہیں، تو وہ اپنی جو ہے اینیورسری منانا چاہ رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک پیریڈ ہو رہی ہے، ورنہ امریکہ میں پیریڈ کا رواج ہرگز نہیں ہے. کبھی بھی فوج جو ہے وہ سڑکوں پہ پیریڈ کرتی نظر نہیں آتی. یہ روس میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ ممالک میں ہوتی ہیں، فرانس میں ہوتی ہیں. لیکن عام طور پہ جمہوری ممالک میں، برطانیہ ہو یا امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو یا دیگر ممالک، وہاں پر یہ پیریڈ وغیرہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فوج کو اس طرح جو ہے وہ عوام کے اندر اس طرح جو ہے مقبولیت نہیں دینا چاہتے، اور نہ اس چیز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کا. تاہم وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو جنرل عاصم منیر کے یہاں آنے کے سلسلے میں جو عوامل مضمر ہیں، وہ جیسا عرض کیا کہ وہ فوج سے رابطہ ہے. اور دوسرے جو جنرل کوریلا جو ہیں، جو سینٹ کام کے چیئرمین جو ہیں، اور جن کے بارے میں کل میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ جو ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ خاص طور پہ بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کی وجہ سے بہت سہولت ہے. باوجود ہے کہ امریکہ اب پاکستان کو اس قسم کی انٹیلیجنس مہیا نہیں کر رہا جتنا کہ کچھ سال پہلے کر رہا تھا، لیکن پاکستان اپنے ریسورسز سے بہت اچھی انٹیلیجنس ڈیولپ کر لی ہے انہوں نے. اور انہوں نے کافی لوگ جو ہیں دہشت گرد جو امریکہ کو مطلوب ہیں، جس میں آئیسس کے لوگ شامل ہیں، یہ جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جسے کہتے ہیں، داعش بھی جسے کہتے ہیں، داعش خراسان، تو ان کے لوگوں کو پکڑ کے دیا ہے ہمیں، تو ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنی کانگریس میں جو پہلی اسپیچ انہوں نے کی ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اس پر کہ انہوں نے جو ماسٹر مائنڈ تھا اس ایک حملے کا جو ایئرپورٹ پہ کیا گیا کابل میں، جب یہ لوگ امریکی فوج وہاں سے نکل رہی تھی، اور ہزاروں کے حساب سے افغانی وہاں موجود تھے جو وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے، اور اس وقت بہت لوگ بیچارے مارے گئے سوئسائڈ بامبنگ کی وجہ سے. تو ان وجوہات کی وجہ سے پاکستان کا ان کے ساتھ قریبی تعلق ہے. اور اس پہ اگر اعتراض ہے انڈیا کو کہ وہ پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ سمجھتے ہیں، امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک جو ہے دہشت گردی کے خلاف ہمارا بہت بڑا ساتھی ہے، تو یہ بالکل دو متضاد باتیں ہیں، دو متضاد جو ہیں وہ بیانات ہیں، دو متضاد بیانیے ہیں، دو متضاد پرسیپشنز ہیں. تو اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اس سے بات کریں گے کہ امریکہ کا پرسیپشن اس پہ کیا ہے، اور ہندوستان کا پرسیپشن کیا ہے. ہندوستان کا پرسیپشن ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، اس کو دنیا میں آئسولیٹ کیا جائے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اس کے ساتھ کوئی تجارت نہ کی جائے، اس کو ہر جگہ سے نکال دیا جائے، اور اس کو اچھوت بنا دیا جائے. تو وہ اس میں تو کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ الٹا ہو رہا ہے.
چاہے وہ IMF سے لون لینا ہو، خواہ وہ ورلڈ بینک سے ہو، خواہ وہ چین سے ہو، خواہ امریکہ سے تعلقات ہوں، کسی معاملے میں بھی ان کی بات آگے بڑھ تو نہیں رہی ہے، تاہم وہ اپنی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں، اور PTI بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہی ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، وہی بیانیہ بنا رہی ہے جو صرف قابل افسوس ہی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا حاصل وصول تو کچھ اب تک ہوا نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آئندہ بھی ہوگا۔ تو جو امریکہ کی دلچسپی ہے پاکستان میں، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتے، ایلینیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان ایک اہم ملک ہے، اہم جگہ پہ واقع ہے، پاکستان کی جغرافی حیثیت ہے، پاکستان کی جو ملٹری حیثیت ہے، وہ امریکہ کے لیے اہم ہے۔ تو امریکہ، جیسے کہ جنرل کوریل نے بھی کہا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی بار بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہم انڈیا سے اور پاکستان سے تعلقات ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، میرٹ پر ہیں، ان کی اپنی وجوہات ہیں، اور ہم دونوں سے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک سے تعلقات دوسرے سے تعلقات ختم کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تعلقات امریکہ کے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور اس پہ کوئی ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ملکوں کے تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کی جو دوسری دلچسپی پاکستان میں ہے، دہشت گردی کے تعاون کے اس کے علاوہ، وہ پاکستان میں ابھی جو منرلز کانفرنس ہوئی ہے اس میں امریکہ کی طرف سے دلچسپی ظاہر کی گئی ہے کہ وہاں پر لیتھیم ہے جس کی امریکہ کو ضرورت ہے، وہاں پر گولڈ ہے، کاپر ہے، ان چیزوں میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انویسٹمنٹ اس لیے بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو مالی فائدہ ہے، ان کی جو کمپنیز انویسٹ کریں گی ان کو ظاہر ہے کہ پروفٹ نظر آتا ہے، اس لیے کریں گی، اور اس لیے بھی کریں گے کہ چین اس میں بڑھ چڑھ کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور دیگر ممالک سے بھی کوئی انویسٹمنٹ انہی منرلز میں ہو رہی ہے، تو امریکہ بھی کیوں پیچھے رہے، وہ بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا بھی جو ہے ایک حصہ اس میں رہے، اور پاکستان مکمل طور پر جو ہے وہ چین کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے، ان کا ہمارے ساتھ بھی تعلق واسطہ رہے۔ تو اس میں ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ جس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، وہ غالباً یہ میرا صرف گمان ہے، اور ظاہر اس پہ کوئی خبر نہیں ہے، کہ ایران کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے بہت سارے جو ہیں اشارے مل رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے جو لوگ ہیں سفارتکار، صرف بنیادی افراد کے علاوہ سب کو عراق سے نکال لیا ہے، ان کو دوسری قریبی جگہوں سے بھی نکال لیا ہے، جہاں پر بھی انہیں خطرہ ہے کہ ایران حملہ کر سکتا ہے تو انہیں نکال لیا ہے۔ تو اس لیے ممکن ہے، صرف امکان کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ پاکستان کی طرف سے امریکہ کچھ تعاون کی بات کرے، تو اس میں پاکستان تعاون کرے گا نہیں کرے گا، میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کے ساتھ پاکستان پہ یہ پریشر رہا کہ وہ ایران کے خلاف کوئی ساتھ دیں، لیکن پاکستان نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا، کہ اس وجوہات ظاہر ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کے ایسے کرٹیکل مومنٹ پر ان کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کریں، اور ایران کے ساتھ ہمارا تعاون بھی ہے اسی دہشت گردی کے حوالے سے۔ ان کے جو ہیں علیحدگی پسند دہشت گرد، وہ ہمارے بلوچستان میں آ کے چھپ جاتے ہیں، ہمارے جو دہشت گرد اور علیحدگی پسند ہے وہ ان کے وہاں چھپے رہتے ہیں، تو وہ ان پاکستان کا، ایران کا، ان دونوں کے حوالے سے تعاون رہتا ہے، اور وہ ان دونوں کے لیے ضروری ہے، تو پاکستان یہ نہیں کرے گا۔ دوسرا اب یہ کہ BJP کی اور انڈین حکومت کی طرف سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان کا نتیجہ یہی نکلا ہے، اور ابھی جو مختصر سی جنگ ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہندوستان کی مرضی اور منشا کے خلاف 2-3 باتیں ہو گئیں۔ ایک تو ان کا جو فوج کا تھا کہ ہماری بہت بڑی فوج ہے اور ہم کسی کو بھی پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتے، پاکستان irrelevant ہے، وہ بیان بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے، ان کے جس طرح جہاز گرے ہیں، اور جس طرح وہ ابھی آہستہ آہستہ اس کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہے۔ دوسرا ان کی کوشش تھی کہ کشمیر جو ہے اس کی بات نہ کی جائے، کشمیر جو ہے ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، اور اگر پاکستان سے بات ہوگی تو صرف جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس پہ بات ہوگی۔ وہ بھی جو ہے وہ بیانیہ جو ہے اس کو بڑا دھچکا لگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے میں اپنی جو ہے میڈیشن آفر کر سکتا ہوں، اور ابھی 2 دن پہلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اسی بیان کو دوبارہ کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں امریکہ جو کردار ادا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہندوستان کا جو بیانیہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔
اگلی بات جو ہے وہ یہ کہ کشمیر اور کشمیر کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے پاکستان اور ہندوستان کا نام اکٹھے نہ لیا جائے، اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس پہ بڑے احتجاج کرتے ہیں. لیکن اب یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا، پاکستان اور ہندوستان کا نام اکٹھے لیا جا رہا ہے، وہ ہائفنیشن جسے کہتے ہیں وہ پھر دوبارہ ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ باقی ابھی جو انہوں نے اپنے ڈیلیگیشن بھیجے تھے ان کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہوا ہے. اور ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، وہ جو کچھ ہندوستان کے جو کچھ کمنٹیٹر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کو جو وہاں بلایا جا رہا ہے، پاکستان کو جو امریکہ اتنی سپورٹ دے رہا ہے ہندوستان کی مرضی کے خلاف، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور یہ میں عرض کروں کہ دوبارہ کہہ دوں کہ ہندوستان کے جو کچھ کمنٹیٹر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ امریکہ کا اسلحہ زیادہ سے زیادہ خریدے اور روس سے جو ہے وہ اسلحہ نہ خریدے. اب یہ بات ہے یا نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہندوستان کے کچھ کمنٹیٹر جو ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں. تو بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس درخواست کے ساتھ پھر کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے کمنٹس دیجئے، کوئی اعتراض ہو وہ کیجئے. بہت شکریہ، خدا حافظ.